اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے انتہائی غیور مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے قادیانیوں کا جو دوسرا نام نہاد گدی نشین تھا، جس کا نام مرزا بشیر الدین محمود تھا، اس کا تعارف مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، اور مرزا بشیر الدین محمود 1914 میں قادیانی جماعت کا دوسرا نام نہاد گدی نشین اور سربراہ اپنی ماں نصرت جہاں کے زور بازو کے اوپر اور نصرت جہاں کے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے قادیانی جماعت کا دوسرا نام نہاد گدی نشین منتخب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ خلیفہ نام نہاد خلافت کی گدی کے اوپر بیٹھتا ہے تو قادیانی جماعت کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ مرزا بشیر الدین محمود وہ بدبخت تھا جو لڑکپن اور بچپن کی عمر میں اس کے اوپر زناکاری کے الزامات لگ چکے تھے۔ جیسے ہی یہ نام نہاد گدی کے اوپر بیٹھتا ہے، ماں کی بنائی ہوئی خلافت کے اوپر بیٹھتا ہے، تو قادیانی جماعت کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور قادیانی جماعت دو دھڑوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب مرزا بشیر الدین محمود آگے اپنی خلافت کو لے کے چلتا ہے تو یہ دن بدن شب و روز اس کے شراب نوشی اور حرام کاری اور زناکاری کے اندر گزرتے ہیں۔ کہیں یہ اپنی بیٹی امت الرشید کے ساتھ زنا کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے، تو کہیں یہ ظفر اللہ قادیانی کے ساتھ یورپ کا ننگ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو کہیں یہ اپنی جو اس کی بیگمات ہیں ان کو اپنے مریدوں کے ساتھ سلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی وہ جب منع کرتی ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ سونے سے تو یہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بشیر الدین محمود ہے جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو زندگی کے آخری 14 سال کے اوپر اس کے 14 سال کے اندر اس کے اوپر فالج ایسا حملہ کرتا ہے، ایسا فالج اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں اور اس کے دونوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کی زبان کے اوپر بھی فالج جاری ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا سر بھی کانپنے لگ جاتا ہے، اور یہ ایسی گندگی جو اس کا گند ہوتا ہے وہ اپنے ہی گند کے اندر لت پت ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر یہ مرزا بشیر الدین محمود جب پخانہ کرتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے۔ یہ اس کی عبرت ناک موت جو اس کے اوپر وارد ہوتی ہے، یہ قادیانی جماعت کے بہت سے لوگ اس کے عینی شاہد ہیں کہ یہ کیسے اپنے ہی گند کے اندر مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی مرزا بشیر الدین محمود کو دیکھنے والے آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ بیٹا میں اب اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، وگرنہ میں تو تب ہی مرزا بشیر الدین محمود کی جو نام نہاد گدی نشینی تھی اس کو دیکھ چکا تھا جب اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے قادیانی مخاطب، قادیانی جماعت کے مرید اور مریدنیوں، میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان نام نہاد گدی نشینوں کو، جن کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کبھی ان کے کردار کو بھی پڑھیں، کبھی ان کے اخلاقیات کو بھی دیکھیں، کبھی ان کے اوپر جو اللہ کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اپنی ہی ویڈیو میں میرے دوستوں مرزا ناصر جو قادیانی جماعت کا تیسرا گدی نشین اور شیطان تھا اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور پھر اگلے دن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ قادیانی جماعت کا جو چوتھا بدبخت بڑا شیطان ملعون تھا مرزا طاہر، اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور پھر یہ جو ابھی ان کا نام نہاد موجودہ مرزا مفرور ہے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کروں گا کہ کن حالات سے گزرے
اور کن حالات سے یہ ابھی گزر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔